الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما. اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم اجعلنا من المتقین واجعلنا من المحسنین واجعلنا من عبادک الصالحین واجعلنا من المقربین واجعلنا من ورثۃ جنت النعیم. آمین ثم آمین. سورہ بقرہ آیت نمبر 122 تک ہم نے کر لیا تھا. آج آیت نمبر 23 سے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. 162 اور تک کر لیا تھا. آج آیت نمبر 163 سے کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَّطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 163. اللہ سبحانہ تعالی یہ وہ آیت ہے جس میں انسانوں کو بتا رہے ہیں. اب یہاں سے مسلمانوں کو مکمل طور سے مخاطب کر کے اللہ تعالی حکم عطا فرما رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ تمام کے تمام مسلمان اب اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں کیونکہ قبلہ ان کا بدل دیا گیا ہے. ان کو منصب دوسرا عطا کر دیا گیا ہے. ان کو طریقے بتا دیے گئے ہیں اور ان کو اب اپنی عقیدے کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے اور اپنے معاملات اور اپنے رویوں کی درستگی کی طرف مسلمان یا ایمان لانے والے اب آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیٹیگوریکلی بتایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. الہ تمہارا، معبود تمہارا کون ہے؟ بس ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. اور وہ معبود کیسا ہے؟ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں اب تمہارا معبود ہوں اور تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہی ہے اور اس کی صفت رحمان اور رحیم ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب کہ مشرکین مکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شجرہ نسب پوچھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آتے تھے
کہ اللہ کا شجرہ نسب بتائیں کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس قسم کی باتیں پوچھتے تھے، شجرہ نسب پوچھتے تھے. تو دو باتیں نازل ہوئی. ایک تو سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ کیا ہے، ایک ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، اور نہ ہی اس کی برابری کرنے والا یا اس کا ہمسر کوئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری آیت اللہ نے یہ نازل کی تھی، اور یہ آیت اسم اعظم بھی کہلاتی ہے کیونکہ لا الہ الا ہو کیا ہے، اسم اعظم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہاں اپنی دو صفات کا تذکرہ کر کے اپنی پہچان کا معاملہ بتایا. الہ ویسے کس کو کہتے ہیں، الہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں الہ کا روٹ ورڈ ہے حمزہ لام اور ہا، یا واو لام ہا، ولہا. ٹھیک ہے. ولہا، حمزہ لام ہا، یا اس کو کہتے ہیں معبود. یہ وہ ہوتا ہے جو دلوں کا معبود ہوتا ہے، جو دلوں میں جس کی محبت بہت رچی بسی ہوتی ہے. محبت کا شیدائی ہوتا ہے نا، جو محبت کا شیدائی ہوتا ہے، جو دلوں کا محبوب ہوتا ہے، ہر ایک کو اس سے محبت ہوتی ہے. وہ محبت، جس محبت کے اوپر اتنی عقیدت ہو کہ انسان اس کی عبادت کرنا شروع ہو جائے، اس کی بندگی کرنا شروع ہو جائے، اس کی باتوں کو ماننا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وہ ہے بیسیکلی الہ کہتے ہیں اس کو. اب آپ دیکھیں معبود کس کو کہا جاتا ہے، جس کی بندگی کی جاتی ہے. تو بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی کو آپ ایسے سمجھ لیجئے، بندگی بندہ کرتا ہے اپنے معبود کی. جیسے کہ ایک غلام ہوتا ہے، وہ اپنے آقا کا حکم مانتا ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، وہ اپنے آقا کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس کی عقیدت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کا آقا اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ وجوہات کی بنا پر وہ اپنے آقا سے محبت کی بنا پر اس کی عقیدت اور اس کی اطاعت کرتا ہے. آقا سے اس کو کچھ فائدے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں اس کو مل رہی ہوتی ہیں. آقا کی اس کی نظر میں کچھ فضیلت ہوتی ہے، وہ غلام سے بڑھ کر ہوتا ہے. آقا جو ہوتا ہے اس کی فضیلت میں اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس کے فائدوں سے اس کو اپنی زندگی میں مختلف چیزوں کی آپ کہہ لیجئے لذتیں مل رہی ہوتی ہیں اپنے آقا سے. ٹھیک ہے. تو وہ بندہ کیا کرتا ہے، غلام اپنے آقا کی بندگی کرتا ہے. مالک آقا اس کو جو حکم دیتا ہے، جب حکم دیتا ہے، جیسا حکم دیتا ہے، اس کی وہ اطاعت کرتا ہے. ایک غلام اپنے آقا کی کیسی بندگی کرتا ہے؟ جو حکم جب اسے جیسا دیا جاتا ہے وہ ویسے ہی مانتا ہے. مالک کہہ دے میرے پاؤں دبا دو، وہ پاؤں دبا دے. مالک کہہ دے مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، وہ پانی پلا دے. مالک کہے گا صبح ہے تو وہ کہے گا صبح ہے. مالک رات کو رات کہے گا تو وہ رات کہے گا. مالک رات کو دن کہے گا تو غلام کہے گا ہاں میرا مالک کہہ رہا ہے تو رات بھی دن ہی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اپنے آقا کو کل سمجھتا ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ اپنے آقا کو کل سمجھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، لہٰذا وہ اس محبت کی وجہ سے اس کے ہر حکم کو ماننے کے لیے محتاط ہوتا ہے، تاکہ میں اپنے آقا کو راضی کر دوں اور میں اپنے آقا کو ناراض نہ کروں. ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کس لیے بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے انسانوں اور جنوں کو لیعبدون اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اپنی جیسے غلام اپنے آقا کی بندگی کرتا ہے، اسی طرح سے میں اور آپ اللہ کے عبد ہیں، غلام ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہمارا الہ ہے اور ہم نے اس کی اسی طرح بندگی کرنی ہے جیسے کہ ایک معبود کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی غلام کی کوئی اپنی سے نہیں ہوتی. عرب میں جب ایک غلام کسی کا بنتا تھا، کوئی بھی شخص، تو اس کے پورے سر کو منڈوا دیا جاتا تھا
اور اس کو ٹنڈ کروا دی جاتی تھی. اور یہ جو ہم حلق کرواتے ہیں حج کے اوپر، یہ اسی بندگی کا اظہار ہوتا ہے جو اس زمانے میں ایک ریچول تھا کہ لوگ جیسے ہی غلام لیتے تھے، کسی کو بناتے تھے تو اس کی ٹنڈ کروا دیتے تھے. ٹنڈ کروانے کا مقصد یہ ہوتا تھا اس کی کوئی سے نہیں ہے، اس کا آقا جو اس کو حکم دے گا یہ من نوان اس کی اطاعت کرے گا. ٹھیک ہے، تو ہم بھی حج کے بعد جب اپنے جو ہمارے مرد اپنی ٹنڈ کرواتے ہیں، حلق کرواتے ہیں، وہ اسی بندگی کا اور عبدیت کا اظہار ہوتا ہے کہ میری اپنی اب کوئی سے نہیں ہے، میری اپنی اب کوئی بات کی ویلیو نہیں ہے، میرے سارے اطاعتیں صرف اور صرف میرے معبود کے حکم کی تابع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی 2 صفات کے ساتھ بتائی کہ وہ تمہارا معبود کیسا ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ نے اپنی بندگی کے ساتھ 2 صفات کو مختص کر لیا. رحمتی تغلب علی غضبی، اللہ فرماتے ہیں نا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. تو وہ کون سی رحمت ہے؟ یہ رحمان اور رحیم کی رحمت ہے. یہ رحمان رب رحم کے ساتھ خاص انسانوں کے ساتھ اس کا رحم چل رہا ہے. دنیا میں ہر ایک کے ساتھ وہ رحم کرتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یا کسی بھی مذہب سے بلانگ کرتا ہے، یا ایتھیسٹ ہے، یا دہریہ ہے، جو بھی ہے. اللہ کی رحمانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے رحم سے تمام اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتا رہے اس دنیا میں، چاہے کوئی اس کا فرما بردار ہے، چاہے کوئی نافرمان ہے. لیکن رحیم کی صفت میں تسلسل ہے. رحیم کی صفت میں وہ رحم پوشیدہ ہے جو کنٹینوس رحم ہوگا، اور وہ کب ہوگا؟ قیامت میں. یہ رحم اللہ کا صرف ان کے حق میں آنے والا ہے جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے اور جو اپنے گناہوں پر اللہ سے اپنی بخشش طلب کر چکے ہوں گے. اللہ کی وہ رحمت ہمیشگی کے ساتھ ان کے شامل حال ہوگی، اور یہی وہ رحمت ہے جس کی بنا پر مومن جنت کے حقدار بنیں گے. سمجھ آئے؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ عائشہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ وہ رحمت ہے، رحیم کی رحمت، جو ہمیں جنت کا حقدار بنائے گی، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت کی نعمتوں کو حاصل کر سکیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی ایک نعمت آئے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نیک انسان کے لیے فرمائیں گے کہ تم اپنا معاوضہ اس سے لے لو، اور وہ ساری کی ساری اس کی نیکیاں کھا جائے گی اور اس ایک نعمت کا معاوضہ وصول نہیں ہوا ہوگا. وہ ایک نیک انسان کی ساری نیکیاں لے لے گی وہ، لیکن اس کا ایک نعمت کا معاوضہ وصول نہیں کر سکے گی. تو یہ ہمارے اعمال نہیں ہے. یہ نیک انسان کی بات بتا رہی ہوں. ہم اپنے کس عمل پر غرور کرتے ہیں یا غرہ کرتے ہیں؟ یہ رب کی رحمت ہے جو ہمیں پار لگائے گی. اللہ قرآن میں بھی ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو تمہیں جو ہے وہ پار لگاتی ہے. اللہ سے اس کی رحمت بار بار مانگنی چاہیے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اچھا، اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے 2 صفات بتائیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں 9 دلائل توحید بتا دیے. یعنی اپنی تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس اگلی آیت کے اندر، اور ایک آیت میں دلائل توحید 9 بتا دیے کہ جن سے پڑھ کر اللہ کو پہچانو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و فکر نہیں ہے. غور و فکر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. غور و فکر ایک آیت پہ کریں گے تو رب کی پہچان کے لیے وہ ایک نشانی ہی کافی ہو جائے گی. اس ایک آیت میں 9 نشانیاں ہیں اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان کو پانے کے لیے. اللہ ہمیں اپنی پہچان، ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے. وہ ہے نا خود سورہ آل عمران میں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب.
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، ہے نا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ زمین آسمان کی پیدائش میں بہت غور کرو بھائی، دیکھو کتنی نشانیاں تمہیں ملیں گی، اور جب پالو گے، اٹھتے بیٹھتے ان نشانیوں کو دیکھو گے، غور و فکر کرو گے تو خود بخود کہو گے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان کو باطل میں پیدا نہیں کیا، تو نے ان کو عبث نہیں بنا دیا، تو نے ہمیں اپنی پہچان دکھائی ہے اس کے اندر. اللہ کی پہچان کے لیے یہ علامات، یہ نشانیاں اللہ نے یہاں پر بکھیری ہیں، جو یہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا بتا رہے ہیں یہاں پر، فرما رہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان کی تخلیق میں، آسمان کی پیدائش میں اور زمین کی پیدائش میں. ٹھیک ہے، پہلی نشانی کیا ہے؟ آسمان. اللہ نے آسمان کو اپنی نشانی بیان کر دیا. آسمان کیسا بنایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ ایک آسمان ہے، سبع سماوات، قرآن میں آتا ہے نا 7 آسمان بنائے اللہ تعالیٰ نے. اب یہ 7 آسمان کیسے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ 7 آسمان اللہ کی نظر میں 7 کیسے ہیں. جو ایک آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اس کو اگر سائنٹیفکلی اینالائز کیا جائے تو 5 لیئرز ابھی تک سائنس نے اس کی ایجاد کی ہیں، اور اس میں سے پہلی لیئر جو ہے وہ 10 میٹر پر آتی ہے. زمین سے 10 میٹر اوپر جائیں تو اس کو ٹروپوسفیئر کہا جاتا ہے، جہاں پہ بادل بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے آگے 20 میٹر اور اوپر جائیں تو اس کو ہم اسٹریٹوسفیئر کہتے ہیں، جہاں پر اوزون کی بھی لیئر ہے، اور وہاں پر ہی جہاز جو ہے وہ فلائی کرتے ہیں اور اڑتے ہیں. ٹھیک ہے، بادلوں کے اوپر اڑتے ہیں نا، وہیں پر وہ اسٹریٹوسفیئر ہے اور وہ 20 میٹر اور اوپر ہے. اس کے بعد آتی ہے میزوسفیئر، جو اس سے مزید 20 میٹر اوپر ہے، اور وہاں پر شوٹنگ سٹارز ٹریول کرتے ہیں جن کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی جو لیئر ہے اس کو تھرموسفیئر کہا جاتا ہے، اور وہ اس کی 2 لیئرز ہیں. ٹھیک ہے، چوتھی لیئر کی 2 لیئر ہیں، جن میں سے ایک لیئر جو ہے وہ 350 مائلز اور اوپر میٹرز، اور وہاں پر میگنیٹک فیلڈ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں میگنیٹک فیلڈ نہیں ہوتی، جبکہ اس سے بھی اگر ہم جائیں 39,600 میٹرز تو وہاں پر گریویٹیشنل فورس بھی ختم ہو جاتی ہے. یہاں تک یہ انسان پہنچا ہے، یہ 5 لیئرز میں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ 6ٹھی اور 7ویں آسمان کون سا ہوگا، لیکن یہ وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. 7 سماوات، 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں. کائنات اتنی وسیع ہے کہ ہم اس کی وسعت اور گہرائیوں تک آج تک نہیں پہنچ سکے. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں آسمان جس کو ہمیں نظر آتا ہے، چلے اسی کا مشاہدہ کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے؟ ایک نیلگوں سی چادر ہے، رائٹ سے لیفٹ اور سامنے سے پیچھے تک ہر طرف ایک بلو کلر کی ایک چادر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیر عمد ترونہا، تم اس میں کوئی ستون نہیں دیکھتے. ایک چھت نما چادر ہے جو تمہیں بغیر ستون کے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک معلق سی کر دی ہے. ہم اپنی کوئی چھت بناتے ہیں تو بغیر پلر کے نہیں بنا سکتے، ہے نا. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل تری من فطور، تم اس میں کوئی بل رخنا ٹیڑھ کوئی چیز دیکھتے ہو؟ نہیں، کوئی فطور نہیں، تم اس کے اندر کوئی بگاڑ تم نظر نہیں آتا. بالکل اسموتھ چادر نیلگوں بلو کلر کی اللہ نے ہمارے اوپر رکھ دی. بلو کلر کی کیوں رکھی؟ کالی رکھ دیتا. اللہ نے بلو کلر کی اس لیے رکھی تاکہ ہماری سائیکو تھراپی ہو سکے، ہماری آنکھوں کی تراوٹ ہو سکے. بلو کلر ٹھنڈا ہوتا ہے، ہمیشہ اچھا لگتا ہے. اگر ریڈ کلر ہوتا فل ٹائم رائٹ سے لیفٹ تو ہمیں کیا فیلنگ ہوتی؟ دہشت ہوتی، غصہ آتا. کالا ہوتا تو ڈپریشن، گرے ویدر جہاں پر ہوتا ہے، کلاؤڈز ہی کلاؤڈز ہر وقت ہوتے ہیں، وہاں کے ڈپریشن والا ماحول ہوتا ہے وہاں پر. تو
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حد نگاہ تک پھیلا دی چادر نیل کو بلو کلر کی، ادھر سے ادھر جہاں مرضی دیکھ لو. اللہ نے کہا جہاں مرضی چلے جاؤ تمہاری اسٹریس مینجمنٹ آسانی سے ہو جائے گی. کسی جگہ پہ سمندر ہوگا، کسی جگہ پر نہیں ہوگا. ہر جگہ تو سمندر کا ساحل اویلیبل نہیں ہے نا. آپ کراچی کے بیچز پر جا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے نا تو پوری اسٹریس مینجمنٹ ہو جاتی ہے، پوری تھراپی ہو جاتی ہے. آپ تھوڑی دیر سمندر کے آگے بیٹھ کر آ جائیں، آدھا گھنٹہ 20 منٹ، آپ بالکل ریلیکس ہو کے آ جاتے ہیں. لیکن لاہور میں تو نہیں تھا، لاہور میں تو سمندر نہیں تھا. یہاں والوں کی اسٹریس مینجمنٹ کیسے ہوتی؟ اللہ نے آسمان بلو کر دیا تاکہ جہاں پہ بھی جائیں میرے بندے وہ بلو کلر کے آسمان کو دیکھ کے اپنے پورے کے پورے اسٹریس کو ریلیز کر لیں اور ختم ہو جائیں. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو چھوڑا بھی نہیں، اس آسمان کے مختلف رنگ بنا دیے. کبھی کون سا رنگ ہوتا ہے، کبھی کون سا رنگ ہوتا ہے. صبح کا آسمان علیحدہ، شفق جب نکلتی تب علیحدہ. پھر اس کے بعد کتنا خوبصورت لگتا ہے جس وقت وہ پہاڑی علاقوں میں آپ جائیں، ہنزا پر ایک وہاں پہ ایک گولڈن پیک کہلاتی ہے، اس کے اوپر صبح کی جو پہلی روشنی کی کرن سورج کی پڑتی ہے، وہ سورج، وہ پہاڑ جو ہے وہ گولڈن کلر کا نظر آتا ہے جیسے سونے کا پہاڑ ہو، وہ اس کی جو پیک ہے. تو وہ اس وقت کا آسمان ہی ڈفرینٹ کلر کا ہوتا ہے. پھر ڈفرینٹ کلرز اللہ نے مانسون کے علیحدہ بنا دیے، بہار میں علیحدہ، وہ جو بارش آنی ہوتی ہے تو گرے آ جاتے ہیں. شام کا آسمان دیکھیں تو آج کل کے موسم میں بھی شام کا آسمان ڈفرینٹ، دوپہر کا آسمان ڈفرینٹ، رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے اوپر اندھیرے میں بھی ڈر نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے سے ستارے نکال دیے، چاند نکال دیا. آپ دیکھیں اندھیرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اور ایک دم سے کہیں چاند نظر آئے، دل خوش ہو جاتا ہے. کتنا خوبصورت لگ رہا ہے چاند. جب بھی آپ ٹریول کر رہے ہو گاڑی پہ ایک سامنے نظر آ جائے، اور جب چودھری کا نکل آتا ہے تو اور حسین نظارہ آنے لگتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آسمان میں میرے اور آپ کے لیے کتنی حسین چیزیں رکھی. پھر آ جاتا ہے والارضی، اور زمین کی ساخت میں، زمین کی پیدائش میں. زمین کو اگر ہم دیکھیں، اینالائز کریں تو قرآن میں ہمیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ زمین کو بھی اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہیں. وَمِثْلِهَا، اللہ نے فرمایا ہے کہ جس طرح 7 آسمان بنائے ہیں، وَمِثْلِهَا، اسی کی معنی 7 زمینیں بھی بنائی ہیں. تو 7 زمینیں کون سی بنائی ہیں؟ واللہ عالم، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. لیکن اگر لیئرز آف ارتھ کو جا کے دیکھیں تو لیئرز آف ارتھ میں جو سینٹر اور کور آف ارتھ ہے وہاں پر درجہ حرارت 3900 ڈگری سینٹی گریڈ سے 4800 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے. سینٹر آف ارتھ، کور آف ارتھ میں کتنا درجہ حرارت ہوتا ہے؟ تقریباً 5000 ڈگری سینٹی گریڈ، 4800 ڈگریز. تو یہ 15000 پر تو ساری کی ساری مولٹن ہو جاتی ہیں. جو دھاتیں ہوتی ہیں، وہ جو لاوا ہوتا ہے وہ کس طرح میلٹ ہو رہا ہوتا ہے، کس طرح جوش کھا رہا ہوتا ہے. اتنے زیادہ وہاں کا ٹیمپریچر ہوتا ہے. دیکھیں کبھی آتش فشاں کو ابلتے ہوئے، کبھی دیکھیں لاوا پھٹتے ہوئے. اب تو ویڈیوز میں ہر چیز اویلیبل ہے، آرام سے دیکھا جا سکتا ہے کہ بالکل ریڈ ہاٹ ہوتا ہے. تو یہ تو کور آف ارتھ ایسی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ ہم ننگے پاؤں آرام سے اس کے اوپر چل لیتے ہیں. سبحان اللہ، ہمیں تو اس کی حرارت محسوس نہیں ہوتی. کہاں چلی جاتی ہے وہ حرارت؟ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کتنا کمفرٹیبل لیونگ انوائرمنٹ بنا دیا. زمین کو اللہ نے ایسا بنا دیا. اور آپ دیکھیے یہ 1000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے گھوم رہی ہے. میری گو راؤنڈ میں بیٹھے ہیں کبھی آپ؟ اس میں بیٹھے تو گھماتے ہیں تو کیسے چکر آتے ہیں کہ سر یوں ہوتا رہتا ہے اس کے بعد. لیکن ہمیں 1000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے یہ اپنے محور پہ گھوم رہی ہے اور ہمیں کوئی چکر نہیں آتے. سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ نہ ہمیں کوئی تھکان ہوتی ہے، نہ تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے، نہ سر چکر آتا ہے، نہ کوئی فیل ہوتا ہے کہ گھوم رہی ہے ارتھ. سبحان اللہ، کیسے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے اور آپ کے لیے بنایا. پتہ ہی نہیں چلتا
ایک محور تو وہ ہے جو گھوم رہا ہے 1000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے، جس کی وجہ سے دن اور رات بن رہے ہیں. دن ابھی یہاں پر دن نکلا ہوا ہے، سورج کے سامنے ہے، یہ یہاں پر آئے گا تو یہاں رات ہو جائے گی، 12 گھنٹے کے بعد ادھر جائے گا دوبارہ 24 گھنٹے میں وہاں پہنچے گا تو پھر دن نکل آئے گا. ایسا ہی ہوتا ہے. وہ ایک دن میں 24 گھنٹے میں پورا سرکل اپنے یہاں پر کمپلیٹ کرتا ہے. دوسری اس کی موومنٹ ہو رہی ہے، سینٹر میں سورج ہے، وہ سولر سسٹم میں پورے کے پورے پلانٹس کی طرح یوں بھی گھوم رہی ہے، اور پورے جو سورج کے اراؤنڈ سولر سسٹم میں سیکنڈ موومنٹ. تھرڈ موومنٹ بھی ہوتی ہے اس کی ارتھ کی، اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ ایک تو وہ ایسے گھوم رہی ہے جس کی وجہ سے وہ صبح شام ہو رہے ہیں، ایک ایسے گھوم رہی ہے سورج کے اراؤنڈ جس کی وجہ سے سال گزرتا ہے، اور ایک ایسے بھی ہو رہی ہوتی ہے، یوں کر کے کبھی ادھر جاتی ہے اور کبھی ایسے آتی ہے. 23 ڈگریز پر وہ گھومتی ہے ادھر اور ادھر. اس کی وجہ سے موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں. لیکن مجھے اور آپ کو کوئی محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ دنیا کتنی موومنٹس میں مبتلا ہے، اور ہم آرام سے اس کے اوپر اپنے شب و روز گزار رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ 3 موومنٹس ہر وقت کی چل رہی ہیں. یہ جو رائٹ اینڈ لیفٹ پر وہ جو 23 ڈگریز پر وہ موومنٹ کرتی ہے، تو ایکویناکس آتا ہے مارچ 18 کو 12 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے. اسی طرح 27 ستمبر کو 12 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے. ہم سب کو معلوم ہے، سائنٹیفکلی اس بات کو ریسرچ سے ثابت کیا گیا ہے کہ ایکویناکس جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ آتا ہے. اچھا، یہ ہواؤں کی گردش، موسموں کی تبدیلی اور ساؤنڈ ویوز بھی اسی موومنٹ کی وجہ سے ٹریول کرتی ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی بات چیت جو ہے وہ اس کی وجہ سے سنتے ہیں. اب یہ جو موومنٹس ہو رہی ہیں، ان ہی کو کنٹرول کرنے کے لیے زمین کو اللہ نے بنایا تھا گیس کا گولا. یہ گیس کا گولا تھا، سائنٹیفکلی پتا چلتا ہے اللہ نے اس کو حکم دیا، اور پھر یہ دونوں پھٹے. قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے. پھر اللہ نے اس کو سالڈ لیکوڈ سے اس کو سالڈیفائی کیا. یہ سالڈ جب بنی تو یہ لڑک رہی تھی. کبھی جیسے انڈا ہوتا ہے، انڈا کو آپ رکھیں تو کبھی لڑکتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے. ہمیں ڈر بھی ہوتا ہے کہ شیل سے نیچے نہ آ کے گر جائے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر نہیں سکتی. تو اللہ نے اس کو ٹھہرانے کے لیے اس میں میخیں گاڑی، اس میں کیل گاڑے پہاڑوں کی صورت میں، تاکہ یہ ٹھہر جائے. پھر اللہ نے اس میں فورسز رکھ دی، کشش ثقل رکھ دی، سینٹریفیوگل فورس اور ساتھ ہی گریویٹیشنل فورس. اللہ نے یہ فورسز رکھی. ان فورسز کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ مرتب کر دیا. الحمدللہ. اگر یہ گریویٹیشنل فورس نہ رکھی ہوتی، یہ سینٹریفیوگل فورسز نہ رکھی گئی ہوتی، تو جس 1000 کلومیٹر پر آور سے یہ گھوم رہی ہے، یہ 5000 کی سپیڈ سے گھومتی اور سیدھا جا کے سورج سے ٹکرا جاتی. اس کو سورج کے ساتھ ایک خاص ڈسٹنس پہ رکھنے کے لیے یہ فورسز کو رکھنا ضروری تھا. سبحان اللہ. اگر نہ رکھا ہوتا تو یہ ٹکرا جاتی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زمین کا سورج سے فاصلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل. اتنا فاصلہ رکھا ہے. سورج کا ایک شعلہ 3 لاکھ میل لمبا ہے. 3 لاکھ میل لمبا. اور ہر سیکنڈ سورج کے اندر ہیلیم پھٹتی ہے اور اس میں سے ہائیڈروجن نکلتی ہے. ٹھیک ہے، ہائیڈروجن اور ہیلیم، ہائیڈروجن میں بلاسٹ کی صورت میں بم بلاسٹ ہوتے ہیں، جیسے ایٹم بم پھٹتا ہے اور اس میں سے ہائیڈروجنز نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، ہر سیکنڈ میں گویا 50 کروڑ ایٹم بم کے دھماکے ہوتے ہیں سورج کے اندر. کتنے؟ 50 کروڑ ایٹم بم کے دھماکے ہر سیکنڈ میں سورج کے اندر ہو رہے ہیں. اور یہ اپنی گریوٹی کی وجہ سے اپنے ہی محور پہ گردش کرتی رہتی ہے، جا کے سورج سے نہیں ٹکراتی. اور اگر یہ وہاں سے قریب ہو جاتی تو ہر چیز جل کے بھسم ہو جاتی. اگر دور ہو جاتی تو ہر چیز جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی، اور یہاں پہ آبی حیات، کوئی حیات جو ہے وہ پاسبل ہی نہ رہتی. تو گویا ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
بڑے خوبصورت انداز میں مینٹین کر کے رکھا. اتنے کروڑ ایٹم بم جو پھٹ رہے ہیں ان سے انرجی کتنی پیدا ہو رہی ہوگی, حرارت کتنی نکل رہی ہوگی. سورج نکلتے ہیں گرمیوں میں اتنی شدید تپش ہوتی ہے اور حرارت ہوتی ہے کہ ہمارا برا حال ہونے لگ جاتا ہے. لیکن اتنے زبردست 50 کروڑ جو ایٹم بم کے دھماکے ہو رہے ہیں, تو اتنی حرارت کیا ہم تک پہنچتی ہے؟ پہنچتی تو پڑ چکی ہوتے ہیں. کیسے پروٹیکٹ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ جو اوزون کی لیئر رکھی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے, اس کی وجہ سے ہم تک اتنی ہی حرارت پہنچ پاتی ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے. سبحان اللہ. وہ ساری چیزیں الٹرا وائلٹ ریز, ہر چیز وہ وہی سب ختم ہو جاتی ہے, ہم تک بس وہی آتا ہے جو ہمارے لیے ضروری تھا. سبحان اللہ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور قدرت ہے جو اللہ نے یہاں پہ دکھائی. پھر اللہ نے کہا واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کے اختلاف میں بھی. اب رات اور دن کا اختلاف اللہ نے کیا کیا؟ رات اور دن کا اختلاف کس چیز کے ذریعے سے کیا؟ سورج اور چاند کے ذریعے سے. یہ آسمان پر اللہ نے سورج نکالا, اسی آسمان پر رات لانے کے وقت اللہ تعالیٰ نے چاند اور ستارے نکالے, اور ان کو آگے سے پیچھے دونوں کو ہے اپوزٹ. پورا آپ دیکھیے 12 آورز کی اگر دن ہے تو 12 آورز کی رات, اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ آسمانوں کو خوبصورت بنانے کے لیے چیزیں بنا دی. دن کے وقت سورج نکال دیا تاکہ زندگی, حرارت اور پہیا گھومے اور ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہیں. پھر انسان اور حیاتی جو حیات ہے وہ تھک جائے گی, ویئر اینڈ ٹیئر ہو جائے گی, اب ان کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا ٹرینکولیٹی کا ٹائم آتا ہے, پورے اندھیرا چھا جاتا ہے, سورج چلا جاتا ہے, اس کی جگہ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہماری آنکھوں کو بھی تقویت دیتی ہیں اور وہ سکون دیتی ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ خود بخود دل کرنے لگتا ہے کہ کیا کریں؟ رات کے وقت الوؤں کی طرح جاگے. کیا دل کرتا ہے؟ سو جائیں. جیسے ہی ابھی لائٹیں آف کریں گے تو کیا دل کرے گا؟ سو جائیں, ہے نا. تو اللہ نے اس دن رات کے اختلاف میں مجھے اور آپ کو دوبارہ اپنی انرجی کو ریوائیو کرنے کے لیے وسائل بنا دیے. سبحان اللہ. لیکن ہم کتنے بد نصیب ہیں نا کہ ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سو جاتے ہیں. آج یہی حال ہے. آج صبح کے وقت 4 بجے 5 بجے جائیں, 4-5 بجے خوب اندرون لاہور میں جو ہے وہ رش ہوتا ہے اور وہاں پہ ناشتے مل رہے ہوتے ہیں, اور رات ساری رات جا کے 2:30 بجے 3 بجے 4 بجے ناشتے کر کے آئیں اور پھر سو جائیں لمبی تان کے. 2 بجے اٹھیں اور 2 بجے اٹھنے کے بعد 3 بجے ناشتہ کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میری بیٹی کی ابھی شادی ہوئی ہے, بازار ہم نے جانا ہوتا تھا, بازار پہنچو 3 بجے پتہ چلتا تھا کدھر ہے جی, وہ ناشتہ کرنے کے میں. I was like shocked کہ بھائی 3 بجے ناشتہ. بعد میں یہ پتہ چلا کہ ساری رات جی وہ جاگتے ہیں اور سارے ناشتے یہ وہ سب کچھ رات کو کرا کے وہ اس صبح تو وہ سوتے ہیں. بد نصیبی ہماری. اللہ نے رات جاگنے کے لیے نہیں بنائی تھی, اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی تھی. تبھی تو اتنی بیماریاں ہمارے اندر. باڈی ورکس کام ہی رات کو کرتے ہیں. رات کے 10 بجے سے صبح 4 بجے کے درمیان ہماری باڈی کی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے, ریپیئرنگ ہوتی ہے. جو دن بھر میں ہو چکا ہوتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے, وہ سب ریپیئر کب ہوگا؟ رات کے 10 بجے کے بعد. ابھی 10 بجے کے بعد تو ہماری دن شروع ہوتا ہے نا. 10 بجے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں فطرت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی فطرت کو سمجھنے کی اور فطرت پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ یہ دن اور رات کے اختلاف میں بھی تمہارے لیے میں نے نشانیاں رکھی ہیں. اس کو دیکھو اور اس کو سمجھو, اور اسی کے اوپر عمل کر کے جو فطرت کے قریب ہوتے ہیں وہی لوگ دین فطرت کو مانتے ہیں اور ایزیلی اپناتے ہیں. آج ہم فطرت سے دور ہو گئے, اس وجہ سے ہمیں دین فطرت کی باتیں مشکل لگنے لگی ہیں. اگر ہم فطرت پر آ جائیں گے تو کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا. رات کو 10 بجے سوئے نا, دیکھیں کیسے صبح آنکھ نہیں کھلے گی. رات کو جاگنا ہے تو صبح فجر تو نکل جائے گی نا, پھر تو اٹھا نہیں جائے گا.
فطرت پر رہیں گے تو ہر چیز بہتر ہوگی. پھر ایسیڈیٹی کی پرابلمز ہو رہی ہیں, وہ بدہضمی کی مسئلے ہو رہے ہیں, وہ کانسٹیپیشن ہو رہا ہے. باڈی کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بنایا اس لیے تھا, اس انداز میں تھا کہ دن بھر میں کام کریں گے, اور صبح فجر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق بانٹتے ہیں. فجر کے سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم ہوتی ہے, اور ہم اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں. آج کیوں ہمارے ملک کے اندر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے اتنی زیادہ؟ اسی لیے تو ہے کہ اس وقت رزق کی تقسیم ہو رہی تھی. وہ رزق ہمیں وائٹامن ڈی کی صورت میں بھی صبح والی انرجی میں مل رہا تھا. جو اس کی سورج کی تپش ہے, وہ صبح والی جو شعائیں ہوتی ہیں سورج کی, وہ شعائیں ہوتی ہیں جو ہماری باڈی میں وائٹامن ڈی کو بناتی ہیں. یہ ٹھنڈی شعائیں ہوتی ہیں. ہاں جی, اور وہ وائٹامن ڈی ہماری باڈی کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو وائٹامن ڈی پیدا کرتی ہیں, اور وہ وائٹامن ڈی ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے. آج ہماری زیادہ تر عوام جو ہے وہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنٹ ہے, اور پھر کہتے ہیں ہم تو دوپہر, ہم تو سارا دن سورج میں رہتے. آپ رہے نا, رزق تو اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت ہی تقسیم کرنا تھا, وہ تقسیم آپ نے کھو دی. اللہ تعالیٰ ہمیں فطرت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ نے فرمایا والفلک اللتی, اور کشتی میں, اللتی وہ جو تجری فی البحری چلتی ہے, جاری ہے, کس میں؟ فی البحری سمندر میں. تو گویا اللہ نے کشتی کو بھی اپنی نشانی بتایا ہے. کشتی اللہ کی نشانی ہے. کیسے نشانی ہے جی کشتی اللہ کی؟ آپ دیکھیے, کشتی وہ تخلیق ہے اللہ کی جس کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا. پہلی دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کو طریقہ سکھایا گیا کہ یہ لکڑی کے پھٹوں کو کیلوں سے جوڑ کر ایک خاص انداز میں ترتیب دے کر, اور اس کے اندر جب وزن رکھ کے جاؤ گے لے کر ادھر سے ادھر, تو آرام سے ہر چیز کو سوار کر لینا, پانی کے اوپر اوپر چلتی رہے گی. کسی کو معلوم نہیں تھا یہ چیز ہو سکتی ہے, اس لیے کہ پانی کے اندر تو ایک سوئی ڈالیں گے, کیل ڈالیں گے تو وہ ڈوبے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ منو ٹنو چیزیں وزن اٹھا کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے؟ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک بال ہوتی ہے, فٹ بال لے لیں, کوئی بھی بال لے لیں, اس کے اندر ہوا ہوتی ہے, اس کو ایک خاص انداز میں بنایا گیا ہوتا ہے, اور وہ اگر ہم پانی کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ اوپر ہی رہتا ہے, وہ ڈوبتا نہیں ہے. لیکن ایک باریک سی سوئی, کامن پن بھی پانی میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ڈوب جائے گی. اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر ایک خاص فورس رکھی ہے جس کو بائیوینسی کی فورس کہا جاتا ہے فزکس میں, اور یہ بائیوینسی کی فورس جو ہے یہ انیبل کرتی ہے ایک خاص انداز میں جب چیز کو بنایا رکھا جاتا ہے تو اس پہ جتنا مرضی پھر وزن ڈال دیا جائے, وہ بائیوینسی کی فورس اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے کشتی کو بھی کیا بنایا؟ اپنی نشانی بنا دیا. اور آپ یہ دیکھیے, کشتی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے تو اللہ نے یہاں پہ یہی بتایا تجری فی البحر, کس میں چلتی ہے؟ باہر, سمندر میں چلتی ہے. گویا سمندر بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. سمندر کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اللہ کی کیسی نشانی ہے. پانی وہ تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو رک نہیں سکتا, جس کو قرار اور تھماؤ نہیں ہے. آپ پانی کو بہائیں گے تو وہ بہتا ہی چلا جائے گا. بہتا ہے, آپ روک سکتے ہیں بہتے ہوئے پانی کو؟ شیلف کے اوپر پانی گر جائے, ٹیبل کے اوپر پانی گر جائے تو الٹیمیٹلی وہ آتا 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 نیچے آئے گا, ضرور گرے گا. ہوتا ہے؟ آپ روک سکتے ہیں اس کو؟ نہیں. جسٹ کر کے اٹھا لیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اگر وہ چلتا ہے پانی تو اس کو آپ روک نہیں سکتے. چلتے ہوئے پانی کو روکا نہیں جا سکتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت, اتنی بڑی بڑی موجیں سمندر کے اندر اٹھتی ہیں اور ساحل سمندر پر آ کر تھم جاتی ہیں. کون تھامتا ہے ان موجوں کو؟ اللہ رب العالمین تھامتا ہے. بحری جہاز جب چلتے ہیں اس کے اوپر موجیں آتی ہیں, تھپیڑے لگتے ہیں, کون سنبھالتا ہے ان کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ان تھپیڑوں سے بھی ان کشتی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھالتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ سمندر اللہ کی وہ تخلیق ہے جس کا پانی کڑوا ہوتا ہے.
ہوتا ہے؟ کیوں کڑوا ہوتا ہے؟ کبھی سوچے کہ اللہ نے سمندر کے پانی کو کڑوا کیوں رکھا ہے؟ اس میں دیکھیں سوڈیم کلورائڈ ہوتا ہے، نمک، اور نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر یہ سوڈیم کلورائڈ اللہ نے سمندر کے پانی میں نہ رکھا ہوتا تو وہ جو بخارات بنتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں بادل بننے کے لیے اور بارش کے لیے، وہ نہ بن سکتے. آپ کے پاس گھر میں کوئی سٹیمر ہے جس سے سٹیم بنتی ہے؟ سٹیم بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا جاتا ہے، اور اس نمک کی وجہ سے الیکٹرک کرنٹس جب اس میں جاتے ہیں تو سٹیم بنتی ہے، سٹیم پیدا ہوتی ہے. یہ وہ الیکٹرالسس کا پروسیس ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سوڈیم کلورائڈ کو ڈسوسیٹ کرتا ہے. یہ آئنز علیحدہ ہوتے ہیں اور بخارات کی صورت میں واٹر ویپرز اوپر جاتے ہیں. دوسری خوبصورت بات اس میں یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سوڈیم کلورائڈ یا نمک کی کوانٹٹی سمندر میں زیادہ نہ رکھی ہوتی تو آبی حیات جو وہ مرتی ہے وہ ہر وقت بدبو ہی بدبو آتی. ہمیں کبھی بھی سمندر کے اندر مچھلیاں مر جاتی ہیں، چیزیں مر جاتی، کبھی ہمیں بدبویں آئی نہیں آتی. یہ نمک ہی ہے جو اس کی ساری بدبو کو ختم کر دیتا ہے. یہ وہ پانی ہے جس میں ہائیڈروجن بھی ہے، آکسیجن بھی ہے. ایک خاص اماؤنٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہائیڈروجن 2 مالیکیولز اور آکسیجن کا 1 مالیکیول رکھا ہے. اگر آکسیجن کے 2 ہو جاتے اور ہائیڈروجن کے 2 رہتے تو آکسیجن خود بخود جلتی اور جلانے میں مدد دیتی ہے، اور ہائیڈروجن خود بخود جلتی ہے. یہی دونوں ایک گیس جو جلانے میں مدد دیتی ہے، دوسری گیس جو خود بخود بھڑکتی ہے، یہ کانسٹیٹوئنٹس قیامت کے دن قریب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. ان کی تبدیلی ہو جائے گی اور یہ ایک خود بخود جلے گی اور ایک جلائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یہی سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اس کے اندر آکسیجن کی مقدار بہت زیادہ آ جائے گی جس کی وجہ سے یہ بھڑکا دیے جائیں گے اور یہ سمندر ختم ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے اور آپ کے لیے کیسے بنایا ہے کہ 2 سمندروں کے انتہا کہ ایک میٹھے پانی کا، ایک کھارے پانی کا. اس سمندر میں دریا کا پانی جا کے گرتا ہے اور دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور سمندر کا پانی کڑوا اور کھارا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے جب میٹھا اور وہ کڑوا ہے یا کھارا ہے تو اس کی کانسٹیٹوئنٹس میں بھی فرق ہوگا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سمندر کا پانی میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ دریا کے پانی میں نمک زیادہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے یہ ایک اندیکھی آڑ اور رکاوٹ یا پردہ ان کے اندر آ جاتا ہے. اور وہ کون سا پردہ ہوتا ہے؟ یہ آئنز کا پردہ، جو کہ پازیٹیو اور نیگیٹو آئنز کا ایک پردہ ہوتا ہے. اور اس پردے کی وجہ سے یہ دونوں پانی آپس میں گڈ مڈ نہیں ہو سکتے. سمجھ آئی؟ سبحان اللہ. یہ سائنٹیفک ریسرچز ہیں. وہ علم جو تجھے اللہ کے قریب کرے وہی تو علم ہے. اس علم میں کوئی بھلائی نہیں جو اللہ کے قریب ہمیں نہیں کرتا. غور و فکر کریں، پڑھیں، دیکھیں، ریسرچ کریں، اللہ کو پہچانیں. یہ علم، اس دماغ اللہ نے اسی لیے تو دیا تھا. آج ہمارے دنیاوی چیزوں میں خوب بڑھ رہے ہیں لیکن ایتھیسٹ بن رہے ہیں. ہمارے اپنے گھروں کے بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اللہ سے دور ہو رہے ہیں. یہ سیکھیں اور یہ اللہ کی پہچان حاصل کریں اور لوگوں کو مسلمان بنائیں. مسلمان علم حاصل کریں. میں تو یہ کہوں گی مسلمان علم حاصل کریں. ہم دنیاوی علم حاصل کر کے اور دنیا کے بندے بن جاتے ہیں. وہ ڈارون نے یہ کہا تھا اور ڈارون نے ایسے، وہ پھٹا اور وہ بگ بینگ تھیوری ہے. اللہ بھی تو قرآن میں کہتا ہے بگ بینگ ہوا تھا. اللہ ہمیں یہ چیزیں دکھاتا ہے، بتاتا ہے. یتفکرون، اللہ فرماتا ہے فلا یتفکرون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا تم نے کبھی قرآن پہ تدبر، غور و فکر نہیں کیے؟ تمہارے دلوں پہ قفل پڑ گئے. اپنے دلوں کو اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے اپنے علم کو استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ریلیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں تو کیسے بنائی ہیں، یہ کیسے ہوتا ہوگا. اس کو ڈھونڈیں، اندر سے نکالیں اور پھر دیکھیے کہ اللہ نے کوئی چیز بھی نا بے فضول نہیں بنائی. اللہ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے میرے اور آپ کے لیے.
تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ نفع بخش اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا بما ينفع الناس، ساتھ جو نفع دیتی ہیں وہ لوگوں کو، یعنی کہ جو جاری ہے، نہریں چل رہی ہیں، اس میں سمندر میں جو کشتی چل رہی ہے یہ بھی تمہارے نفع کے لیے ہے. تم جاتے ہو وہاں سے کشتیوں سے جا کے سمندری مخلوق کو نکالتے ہو. کیا کیا نکالتے ہیں سمندری مخلوق میں سے ہم؟ مچھلیاں. ویری گڈ. مچھلیاں تو نکالتے ہی ہیں، جو کھانے پینے کی جو صورت میں چیزیں نکلتی ہیں. اس کے علاوہ جواہرات نکلتے ہیں، سونا، چاندی، لولو، مرجان. اللہ نے یہ ڈیپ جو ہے نا سی میں رکھی ہوئی چیزیں میرے اور آپ کے لیے. اور وہ جو پرل کا موتی ہے، سیپ کا موتی، وہ کہاں رکھا ہے؟ بہت نیچے شیل کے اندر چھپا کر اللہ نے اس کو میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے، تاکہ میری امت کی عورتیں اس کو نکالیں، اس کو پہنے، آراستہ ہوں، لیکن غیر محرموں کے سامنے اپنی زینتوں کی نمائش نہ کریں. میرا شکر کریں. ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، نفع دیتی ہیں. تم گوشت حاصل کرتے ہو، تر و تازہ مچھلیاں حاصل کرتے ہو، تمہیں اتنی مخلوقات دی ہیں اس کے اندر کھانے پینے کی، تمہارے لیے بہترین چیزیں میں نے بنائی ہیں، لیکن تم میرے لیے ہو. تم صرف اور صرف وہی کرو گے جو میں نے تمہیں دیا ہے. اب دیکھیں یہ ہر اس چیز کی پوجا کرتے تھے جو ان کو فائدہ دیتی تھی. مشرکین مکہ ہر اس چیز کو پوچھتے تھے جس سے ان کو فائدہ ہوتا تھا. تو وہ کشتیوں کو بھی پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے کشتیوں سے بھی ہمیں فائدہ اور نفع حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی بھی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو یہ ساری چیزیں تمہاری نفع دینے والی چیزیں، صرف ایک وہی چیز نہیں ہے. اور دیکھو کیا چیز ہے، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور نازل کیا ہے آسمان سے پانی میں سے. کیا نازل، کون سا پانی نازل ہوتا ہے آسمان سے؟ بارش کا پانی. ویری گڈ. یہ بارش کا پانی آسمان سے آتا ہے. کیا خوبصورت نشانی اللہ کی پہچان کی. میں نے بھی آپ کو بتایا واٹر ویپرز ایویپوریٹ ہوتے ہیں سمندر کے ساحل سے. وہاں جہاں سورج پر چمک رہا ہوتا ہے، اس کی تپش اور حرارت سے اس سوڈیم کلورائڈ یا نمک کی وجہ سے یہ ایویپوریٹ ہوتے ہیں. اور ہر سال کتنا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے؟ ایک سیکنڈ میں 15 بلین ٹن پانی بخارات کی شکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ایک سیکنڈ میں کتنا بخارات بنتے ہیں؟ 15 بلین ٹن پانی کے بخارات بنتے ہیں. اور یہ سب بخارات بن کے کہاں جاتے ہیں؟ اوپر جاتے ہیں. اور اوپر 1200 میٹر کے اوپر جا کر یہ جو نمک ہوتا ہے یہ اوپر پھیل جاتا ہے. اور نمک ایک چیز کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. آپ لوگ نے کبھی آئس کریم کی مشین میں آئس کریم بنائی ہو تو اس میں نمک ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کو ٹھنڈا رکھا جائے. تو یہ نمک اوپر 1200 میٹر پر وہ پھیلا دیتی ہیں. وہ بدلیوں کی پانی کلیکٹ ہوتا رہتا ہے، ٹھنڈک کی وجہ سے پانی کلیکٹ ہوتا رہتا ہے. اور کلیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہی بدلی بن کے ایک پہاڑ نما بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. پھر جب اسی کے اندر ٹنوں پانی آ جاتا ہے تو اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے. پہلے وہ وائٹ ہوتا ہے، پھر لائٹ گرے اینڈ دین ڈارک گرے، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ وہیں پہ نہیں گرتا. ایک پانی کے قطرے کو میں روک نہیں سکتی، ایک گلاس پانی گرے تو میں اس کو ٹھہرا نہیں سکتی. کون ہے وہ ہستی جو اوپر بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی رکاوٹ کے ٹنوں پانی کو اوپر بدلیوں کی صورت میں روک کے رکھتا ہے؟ جب اس کا حکم ہوتا ہے تبھی برسنا ہے. جہاں حکم ہونا ہے وہیں برسنا ہے. آئیں گے لاہور کے اوپر بادل، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نکل جائیں گے جا کے ادھر ہی برسیں گے جہاں پر فصل کو پانی کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. کون کرتا ہے یہ؟ میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہے جو پانی کو اتارتا ہے آسمان سے. اور جب اتارتا ہے اس نے فرمایا کہ دیکھو آسمان سے میں تمہارے لیے پانی اتارتا ہوں، اور پانی اتار کر پھر کیا کرتا ہوں؟
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس میں سے میں زمین کی موت کے بعد اس میں حیات دیتا ہوں، زندگی دیتا ہوں. زمین کی موت کے بعد بارش کے پانی سے زندگی کیسے آ جاتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، بنجر جگہ ہوتی ہے لیکن بارش برستی ہے تو وہاں گرینری نکل آتی ہے. ہوتی ہے، کتنا ہوتا ہے نا. کیوں ناردرن ایریاز یا پہاڑی علاقے کیوں گرین ہوتے ہیں؟ بارش زیادہ ہوتی ہے. ویری گڈ، وہاں پر بارش زیادہ ہوتی ہے. ہم نے تو خود اپنے گھروں میں دیکھا کہ ہمارا لان بالکل خالی ہو رہا ہوگا، بارش برسے گی تو خود بخود ویڈز اینڈ گراس اور ہر چیز جو ہے وہ لش گرین ہو جاتی ہے. ہر چیز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو کیا صرف زمین ہی کے اندر حیات نباتات کی صورت میں آتی ہے؟ زمین کے اندر تو حیات اللہ تعالیٰ کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بھی دے دیتا ہے. بارش کے بعد وہی بارشیں ہوتی ہیں اور وہیں پر مچھر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مینڈک بھی پیدا ہو جاتے ہیں، کیچوے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ڈڈو بھی نکل آتے ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے. اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں، لیچ بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ سنیل بھی آ جاتا ہے. آتا ہے کہ نہیں؟ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ خود بخود ہی نکل آتے ہیں. ادھر بارش برسے گی، ادھر گیراج میں جا کے دیکھیں وہ ڈڈو بھی پھر رہے ہوں گے اور کیچوے بھی نکلے ہوئے ہوں گے، ارتھ ورمز. اس سے پہلے تو کبھی نظر نہیں آتے تھے ہمیں. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ اس پانی کے ذریعے سے زمین کے اندر زندگی پیدا کر دیتا ہے. تو میرے اور آپ کو بھی تو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. آج اگر میں اور آپ بنجر مٹی کی مانند ہیں کہ ایسی عورت جس کا بچہ نہیں ہو رہا، کیا کرنا چاہیے پھر اس کو؟ بارش کا پانی پینا چاہیے، اس کے اندر زندگی حرارت آ جائے. وہ مرد جن کے اندر وہ تولیدی صلاحیت سے کمزوری ہے، وہ بارش کا پانی پیئیں. مٹی سے نہیں بنایا اللہ نے ان کو. یا اللہ تعالیٰ کہتے سوچو، غور و فکر کرو. اللہ نے اس میں تمہارے لیے نشانیاں بنائی ہیں. اللہ موت کے بعد اس میں زندگی دے دیتا ہے تو تم تو ابھی جیتے جاگتے ہو، تمہارے اندر نہیں آئے گا. کیا تھا حضرت سارہ کو کب دی تھی اولاد؟ حضرت سارہ کی کب اولاد ہوئی تھی؟ حضرت سارہ نے کہا تھا میرے ہاں اب اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھوس ہو گئی ہوں. She was 85 years. پھر 100 سال کی تقریباً ہوئی جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے. حضرت زکریا کی جو بیوی تھی انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں بھی سوکھ گئی ہیں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن تو مجھے اپنی جناب سے نیک اولاد عطا فرما. نبی کی دعا تھی. اللہ جب چاہے جس مردہ چیز کے اندر زندگی پیدا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اگر ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں کو ٹس سے مس نہیں ہوتے، کسی بات کی سمجھ میں نہیں آتی، ان مردہ دلوں کے اوپر جب قرآن کی آیات کی بارش برسائیں گے تو کیا اس میں زندگی اور حرارت نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی. ہم کیوں نا امید ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا؟ کنٹینوس بارش برستی رہے گی. ہلکی ہلکی پڑنے والی بارش ہی مفید ہوتی ہے. موسلادھار پڑھ کے تو ہر چیز تہس نہس کر دیتی ہے. پھر انسان ایسا سلپ ہوتا ہے کہ گرتا ہے اور ہڈی پسلی بھی ٹوٹ جاتی ہے، وہ اٹھنے کے لائق بھی نہیں رہتا. تو آہستہ آہستہ اللہ کی آیات کی بارش کو بھی اپنے اندر جذب کیجئے، سموئیے اور اپنے اعمال میں لے کے آئیے. انشاءاللہ ہمارے مردہ نفوس بھی زندہ ہوں گے، ہمارے اندر زندگی اور حرارت بھی آئے گی، ہمارے گھروں کے اندر بھی آئے گی اور ہماری اولادوں تک بھی جائے گی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وَفَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ نے کہا پھیلا دیے اس میں ہم نے ہر قسم کے دابہ دبا سے نکلا ہے، یہ کہتے ہیں رینگنے والی جانوروں کو. تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر کیا کرتا ہے؟ جب بارش نہ ہوتی ہے تو حرارت آتی ہے اور اس میں رینگنے والے جانور ہر طرف پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی گردش میں، ہواؤں کی گردش. ہوا کو اگر دیکھیں تو یہ بھی اللہ کی بڑی خوبصورت نشانی ہے. اس ہوا کے اندر
साउंड वेव्स भी ट्रैवल करती हैं. अगर ये हवा ना हो तो हम सुन ना सकें. ठीक, इस हवा की वजह से साउंड वेव्स, ये जो मैं बोल रही हूँ, ये वेव्स की सूरत में आपके कानों तक पहुंच रही है और आगे जाके आपके कानों के अंदर जो अल्लाह ताला ने 3 छोटी छोटी सी हड्डियां रखी हैं, वो वाइब्रेट करती हैं और वो हमें सुनाई देती हैं आवाज की सूरत में. सुभान अल्लाह. ये साउंड वेव्स इन हवाओं की वजह से होती है. कोई गेज नहीं है हवा को नापने का, लेकिन अल्लाह ने हर जगह की हवा को एक ही जैसा रखा है. आप जिधर भी देखें उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार 21% होगी, 78% नाइट्रोजन होगी और लेस देन 1% कार्बन डाइऑक्साइड होगी. और हम हर जगह आसानी से सांस ले लेते हैं क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है ना. अगर अल्लाह ताला ने कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कर दी होती तो क्या होता? हम मर जाते. जब कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, कोयले जले रह जाएं या जो सुई गैस वगैरह में से निकल, तो क्या होता है? सांस घुटता है, सांस बंद होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए. तो खास कोई गेज तो नहीं है, हम नापते तो नहीं है कि मेरे घर में ऑक्सीजन जो है वो 21% है, तो क्या रफिया के घर में ऑक्सीजन 21% होती है? नहीं ना. हर जगह, हर घर में, पार्क में, इधर उधर हर जगह कितनी है ऑक्सीजन? 21%. 78% नाइट्रोजन है. हर जगह यही आपको नहीं मिलेगा. जहां पर ऊपर ऊपर आप चले जाएं आहिस्ता आहिस्ता, वो एक अलहदा बात है. वो मालूम होता है कि जी वहां पर थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चेंजेस आती हैं, अदरवाइज अल्लाह ताला ने इसी तरह से रखा. अगर इस 21% के बजाय 22% ऑक्सीजन हो जाती तो क्या होता? मैंने भी आपको बताया था, ऑक्सीजन के अंदर वो क्वालिटी होती है कि वो खुद बहुत जलती है. अगर ऑक्सीजन 21% के बजाय 22% हो जाती तो तमाम जंगलों में आग लग जाती, लेकिन नहीं लगती. वो तो किसी वजह से लगती है, वो तो रगड़ होती है ना, वो तो आपस में दो दरख्त लगते हैं तो फिर उसकी वजह से उसमें आग, फ्रिक्शन सी वजह से पैदा होती है. वो खास एक क्या कहते हैं, एक मैकेनिज्म होता है जिसमें वो आग लगती है. हवा की वजह से आग नहीं लगती कि हवा आई है और जो जी आग लग गई हो. हवा फैलाती जरूर है. हाँ, हवा फैलाएगी जरूर लेकिन लगाएगी नहीं. ठीक है. उसके बाद अगली निशानी क्या है? वस्सहाबी, और बादल, अल मुसख्खरी बैन अस्समाई वल अर्दी, जो मुसख्खर हैं दरमियान आसमान और जमीन के, यानी कि मुसख्खर हुए वे बादल. ये सहाब कहते हैं खींच कर लेकर जाना, ऐसे बादल जो खींच कर ले जाते हैं. तो ये हमारी एक तरह से इल्मी कमी की तरफ भी इशारा है. और अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बताया है कि तुम इतनी तरक्की करोगे कि चीजें खींच कर ले जाओगे एक जगह से दूसरी जगह पर, और वो आसमान और जमीन के दरमियान जो मुसख्खर है ना, उस तरह होगा, बादलों की तरह. कौन सी चीज है जो हमने इजाद की है? वेरी गुड. गोया अल्लाह ने बता दिया, खींच कर लेकर जब जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मुसख्खर होंगे तो वो बादल के दरमियान में वो क्या चीज है? हवाई जहाज. गोया अल्लाह ने बताया इंसान इतनी तरक्की भी कर लेंगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक चीजों को लेके चले जाएंगे. इसे हम हवाई जहाज भी मानी ले सकते हैं. गोया अल्लाह सुब्हानहू तआला कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर वक्त कोई ना कोई काम कर ही रहा है, कायनात को सजाता है और अपनी मार्फत को जो है वो जगाना चाहता है. अब मुझे और आपको अगर अल्लाह ताला ने फरमाया ला आयातिन लिकौमी याक़िलून, अलबत्ता निशानियां हैं उस कौम के लिए जो अकल करने वाले हैं. अल्लाह ने इतनी सारी चीजें बताई, इतनी सारी निशानियां दिखाई. इन निशानियों से अगर मैं और आप अल्लाह को पहचान ही ना सके तो फिर हमारे ऊपर तुफ है. अल्लाह ताला हमें अपनी पहचान अता फरमाए, अपनी मारिफत अता फरमाए, अपने इल्म को मुसलमानों की
मुसलमानों वाला इल्म बनाने की तौफीक अता फरमाए। कितनी चीज़ें अल्लाह ताला की यहाँ पे मुझे और आपको पता चल रही हैं जो अल्लाह की कुदरत के शाहकार हैं। अल्लाह ने जो चीज़ें मेरे और आपके लिए बनाई, तो क्या है अल्लाह? एक तो इलाहुकुम इलाहु वाहिद है, एक ही है जो ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। अगर और होते तो क्या होता? कायनात का निज़ाम बिगड़ जाता। कितने डिसिप्लिन से हर चीज अल्लाह ने यहाँ पे बताई, तो गोया नज़्म ज़ब्त पता चल रहा है। अल्लाह ताला माहिर खल्लाक है, उसका पता चल रहा है। कंट्रोल रखा हुआ है उसने, उसकी रबूबियत का पता चल रहा है। मालिक है, खालिक है, फातिर है, यानी कहीं से कुछ रॉ मटेरियल उसके पास नहीं था और उसने बगैर किसी रॉ मटेरियल के हर चीज खुद न सिर्फ बनाई है बल्कि सजाई भी है और हर चीज को मरबूत भी कर दिया है। और रहमान और रहीम है कि मेरे और आपके फायदे इससे मुझे और आपको हासिल कर रहे हैं हम। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि इतनी सारी चीजें मैंने तुम्हें दी हैं, देखो, तुम नजर दौड़ाओ, ढूंढो, तफक्कुर करो, अकल करो, समझो। ये सब ऐसे तो नहीं बनाया। तो ये सब चीजों को बनाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस भी रखी है। ठीक है, कुछ चीजों का मैलान किसी और चीज की तरफ रखा है, जैसे कि सूरज और चांद और सितारे, इनकी नजर से अगर हम देखें तो दिन और रात का इख्तिलाफ रखा है। फिर वो सूरज चमकता है तो नीचे से बुखारात बनते हैं उस पानी से, और फिर वो ऊपर जाते हैं, यानी कि जो समंदर है वो पानी नीचे से बुखारात की शक्ल में ऊपर लेकर जाता है, बादल बनते हैं, और फिर वो बारिश की सूरत में नीचे बरसता है। तो वो ऊपर और नीचे को अल्लाह ने इस तरह मरबूत भी कर दिया, इंटरलिंक्ड भी कर दिया। इकोसिस्टम कहते हैं इसको, वाटर साइकिल से अल्लाह ने इसको मरबूत कर दिया। फिर क्या है कि बड़े छोटे को खाते हैं, छोटे उससे छोटे को खाते हैं। इस तरह से हमारी जो तमाम की तमाम नबातात और वो जो मवेशी और अल्लाह ने जानवर बनाए और इंसान बनाए, इनका खाना पीना, ये सब चीजें भी अल्लाह ताला ने इकोसिस्टम के जरिए से मरबूत कर दी। तो सब चीजें मेरे और आपके नफे के लिए अल्लाह ताला ने गोया यहाँ पर बना दी। और इन सब को अगर हम देखें तो किसी न किसी तरह से कोई ना कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है उसकी तरफ, उसका रुझान है। अगर दो चीजों का रुझान बेजान चीजों का हो तो उनके दरमियान अल्लाह ताला ने जिस फोर्स को रखा उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अपने महवर पर भी है और दूसरी उसकी तरफ अट्रैक्ट भी उस तरह से हो रही है और थोड़ा सा दूर भी रखा है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है अगर दो बेजान चीजों के दरमियान अट्रैक्शन हो, और अगर दो जानदार चीजों के दरमियान अट्रैक्शन रखते हैं अल्लाह ताला तो उसको मोहब्बत कहते हैं। समझ आई? इस पूरी कायनात का निजाम अल्लाह ताला ने अट्रैक्शन के ऊपर रखा है। इसी से कायनात की खूबसूरती है, इसी से कायनात का निजाम चलाया है। किस चीज से? अट्रैक्शन से, कशिश से, मोहब्बत से। जो दो बेजान चीजों के दरमियान होगी तो उसको हम कशिश सकल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे सूरज, चांद, सितारे, उनकी वजह से दिन रात का निजाम सब, या फिर जो बाकी सारी चीजें मैंने भी आपको बताई। लेकिन जो दो जानदार चीजों के दरमियान होती है तो उसको क्या कहते हैं? मोहब्बत। उसको कहते हैं मोहब्बत। मोहब्बत के साथ, तो मोहब्बत वो न्यूक्लियस है जिसके गिर्द सब कुछ घूम रहा है। समझ आई? अगर ये चीज अल्लाह ना रखता तो ये दुनिया नहीं हो सकती थी। ये दुनिया की खूबसूरती कायम ही इसलिए है क्योंकि अट्रैक्शंस अल्लाह ताला ने रखी हो। ठीक है? अब हमारा तो दिल एक ही है, ठीक? दिलों में तो मोहब्बत एक ही की आ सकती है ना। अगर अल्लाह की मोहब्बत आएगी या किसी और की मोहब्बत आएगी, अल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी तो गैर अल्लाह की मोहब्बत होगी। किसी न किसी की मोहब्बत होना दिल के अंदर लाजिम है। समझ आ गई? जिसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं है उसके अंदर गैर अल्लाह की मोहब्बत है। जब अल्लाह की मोहब्बत से इंसान मुंह मोड़ता है तो अल्लाह उस दिल को गैर अल्लाह की मोहब्बत से भर देते हैं।
समझ आई? अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं वमन आरज़ अन ज़िक्र रहमान, जो रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ता है, नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन, उसके ऊपर मैं एक शैतान मुकर्रर कर देता हूँ, मुसल्लत कर देता हूँ, और वो उसका साथी बन जाता है। व इन्नहुम यसुद्दून अनिस सबील, और वो शैतान उन लोगों को सीधे रास्ते पे जाने से रोकते हैं। व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून, और इंसान ये गुमान करता है कि मैं तो हिदायत पर हूं। आइए आपको बात समझ। गैर अल्लाह की जब मोहब्बत आती है, किसके अंदर आती है? जो अल्लाह की मोहब्बत से एराज करता है। फिर जब गैर अल्लाह की मोहब्बत आती है तो अल्लाह उसके ऊपर शैतान मुसल्लत करते हैं, और वो उनको करीन और साथी बन जाता है, और वो उनको सीधे रास्ते से हटाता है और दूसरे कामों पर लगाता है, और वो ये समझते हैं मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह तमाम दूसरी मोहब्बतें हमारे दिलों में से निकाल दे। बेशक अल्लाह ने मोहब्बतें रखी हैं, सब चीज़ों की मोहब्बतें अल्लाह ने मेरे और आपके दिलों में डाली हैं, ठीक है। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत किया जाता है ना, वो क्या चीज़ होती है? वो इंसान का अपना नफ्स होता है, जिसको इंसान मोहब्बत करता है। आप नहीं कहेंगे कि मैं किसी बुत की मान रही हूँ या मैं किसी रस्म की मान रही हूँ। आप क्या कहेंगे? मेरा ये दिल करता है, मेरा ये दिल चाहता है। उसमें अल्लाह का हुक्म कहाँ पे गया? मेरा ये दिल चाहता है। तो गोया अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया था अराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या तूने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशाते नफ्स को ही अपना खुदा बना लिया है? आज हमने अपनी ख्वाहिशाते नफ्स को खुदा बना लिया है, उसी की मानते, उसी की पूछते, उसी को खुश करना चाहते। मेरा ये दिल चाहता है, मुझे तो ये अच्छा लगता है, मैं तो ये करूंगी जिसमें मैं खुश हूं, ठीक है। तो आज दुनिया में जो सबसे ज्यादा गैर अल्लाह की पूजा होती है वो इंसान का अपना नफ्स है, और इसी नफ्स की पूजा की वजह से हम दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, और जो कि हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतीअतिन, सारी की सारी बुराइयों की जड़ है दुनिया की मोहब्बत। ये नफ्स है जो हमें दुनिया की मोहब्बत में उलझा देता है और सारी बुराइयों के अंदर हम पड़ जाते हैं, ठीक। तो जब अल्लाह ने इतनी चीजें बनाई, ख्वाहिशात नफ्स को खुदा बनाने वालों की हालत कुरान बताता है कैसी हो गई। उसकी हालत उस कुत्ते की सी हो गई कि वो अपनी जबान लटकाए रहता है, बल्कि एक जगह आता है बलहुम अदल, उससे भी कई गुना बुरी। वो फिर इंसान, उसकी ख्वाहिशातें खत्म नहीं होती, सही, उसकी ख्वाहिशात खत्म नहीं होती। कुत्ते को जितना मर्जी दे दो, खाना खिलाओ, फिर भूखे हरीस होता है ना, लालची होता है, फिर जबान लटकाया हुआ होता है। ऐसा लगता है कि अभी भी इसको भूख लग रही है, ये कुछ और मांग रहा है, फिर कुछ दे दो, फिर वो थोड़ी देर के बाद जबान लटका लेता है। तो ये होती है उसकी हालत। तो अल्लाह ने कहा ऐसे शख्स की हालत कैसी हो जाती है? फिर कुत्ते की सी हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पे इतनी शाहकार बिखेरे थे, क्या होना चाहिए था? हमें तो फिर अल्लाह से मोहब्बत हो जानी चाहिए थी, हमें तो अल्लाह ताला को अपना महबूब बना लेना चाहिए था। हमें तो हमारे दिलों में तो अल्लाह की इतनी मारिफत और पहचान के बाद ऐसी हालत होनी चाहिए थी कि फिर हम सारी चीज़ों को साइड पे करते, अल्लाह को सबसे आगे करते। ऐसे ही होना चाहिए था ना। इतनी निशानियां दिखाने के बाद भी अल्लाह ताला शिकवा कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि वमिनन नासी, लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं मय्यत्तखिज़ु मिन दुनिल्लाहि अंदादन, उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने अल्लाह के शरीक बना लिए। भाई अल्लाह के बराबर ला के खड़ा कर दिया है। किसी ने बुतों को ला के खड़ा कर दिया, किसी ने रस्म और रवाज को ला के खड़ा कर दिया, किसी ने अपने शौहर को ला के खड़ा कर दिया, किसी ने अपनी औलादों को ला के खड़े कर दिया, किसी ने अपने नफ्स को ला के खड़ा कर दिया अल्लाह के आगे। युहिब्बूनहुम, और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं कहुब्बिल्लाह, ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए।
ہونا تو یہی چاہیے تھا نا. اتنی ساری نشانیوں اور پہچان کے بعد ہمیں اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی, لیکن نہیں. اس کے باوجود ہی ہمارا حال یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے, اللہ کے شریک بنا لیے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں, ان کی ایسی اطاعت کرتے ہیں, اسے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اور گرویدگی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی بھائی. اور دیکھیے اللہ کو معلوم تھا کہ بالکل ایسے کہ جیسے ایک انسان ہے, وہ اچھا کھانا پکاتی ہے, اس کو اچھی طرح پتا ہے ہو نہ ہو لوگ تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. میں ایسا کھانا پکاتی ہوں کہ لوگوں نے تعریف کرنی ہی کرنی ہے. ایک حسین انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے, ایڈمائر کریں گے, تبھی تو وہ ماڈلنگ کے لیے جاتا ہے, تبھی تو وہ ٹی وی پر آتا ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ خوبصورت ہے اور پیپل ول ایڈمائر ہم اور ہر. ایسے ہی ہے نا, خوبصورت بندے کو پتا ہے کہ اس کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کیا جائے گا. اچھا کھانا پکانے والی کو پتا ہے کہ میرے لوگ کھانے کی تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ تعریف نہ کریں. تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ پتا ہوتا کہ میرے بندے جو ایمان لانے والے ہوں گے, جو مجھے مان کر میری مان کر چلنے والے ہوں گے, جب وہ قرآن پڑھیں گے تو جو قرآن کے اندر میں نے اپنی جلالیت کے شاہکار بکھیرے ہیں, اپنی قدرتوں کے نمونے بکھیرے ہیں, جو اپنی آیات اور نشانیاں بکھیری ہیں, جب ان کو ان نشانیوں کا پتہ چلے گا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھ سے محبت کے بغیر رہ جائیں. اللہ کو معلوم تھا نا, اللہ کو معلوم تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے محبت کیے بغیر وہ رہ جائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں اپنے جلالیت اور اپنی معرفت کے شاہکار بکھیرے. جو قرآن پڑھے گا وہ اللہ سے محبت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. قرآن میں آتا ہے سورہ زمر میں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا علم رکھنے والے اور وہ جو لا علم ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. تو جب قرآن پڑھیں گے علم آئے گا, اللہ کی معرفت آئے گی, تو کیا ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں جو جن کے پاس اللہ کی پہچان ہی نہ ہو, جو لا علم ہے اور جاہل ہے؟ وہ برابر نہیں ہو سکتے. جتنی اللہ سے محبت زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی باقی محبتوں سے نمٹنا آسان ہو جاتا ہے. غالب رکھنی ہے اللہ کی محبت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور ایمان والے وہ ہوں گے کہ جو اللہ سے محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوں گے. اللہ نے کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرو, کہیں نہیں قرآن میں اللہ نے کہا کہ مجھ سے محبت کرو. It was an automatic thing to happen. یہ ہونا ہی ہونا ہے. اگر قرآن پڑھیں گے تو اللہ سے محبت ہمارے دلوں میں خود بخود گھر کرتی چلی جائے گی. یہ ہو گئی ہوگا. اسی لیے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ایمان والے اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. اللہم انی اسألک حبک, اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندک واغفر عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک واذا اقررت عینی آئین اہل الدنیا من دنیاہم فقرر عینی من عبادک. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خشیت اور اپنی محبت عطا فرما دے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں شدید ہے کہ نہیں؟ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہمیں زندگی میں کوئی کام کرنا ہو تو یا کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہو, کوئی کام کرنے کے لیے, تو ہمیں اپنے آپ کو ٹٹول کے یہ دیکھنا ہے کہ اس کام کرنے میں میرا اللہ راضی ہو رہا ہے یا ناراض. اس کام کو کرنے کے لیے میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا, میں لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہی, میں لوگوں کے سوال جواب کے خوف سے اللہ کے آگے سوال جواب کے خوف میں کمی تو نہیں کر رہی.
مجھے کس کا خوف زیادہ ہے کہ اللہ کے آگے کیا جواب دوں گی یا لوگوں کے آگے کیا جواب دوں گی؟ اللہ کو خوش کر رہی ہوں کہ لوگوں کو خوش کر رہی ہوں؟ اللہ کو ناراض کر رہی ہوں کہ لوگوں کو ناراض کر رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، ہر جگہ انسان کو یہ فیلنگ ہو کہ مجھے کس کی جو میری جو فیلنگز ہیں، کون سی فیلنگز غالب ہے۔ اگر اللہ کی غالب ہے تو انشاءاللہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں باقی محبتوں کے اوپر بھاری ہے۔ چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں، اللہ سے ملاقات کب ہوتی ہے؟ نماز میں۔ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جب لوگ آتے ہیں، جب لوگ آتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے یا نماز کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ بازاروں میں جا کر ہم اپنے شاپنگ کے لیے، جو اپنے سجنے سنورنے کے لیے یا مختلف ضروریات کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم آتا ہے جو اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اپنا اپنا خود ہی محاسبہ کرنا ہے، خود ہی پتہ چل جائے گا میرے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ ایک اور طریقے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کتنا وقت، کتنی صلاحیتیں، کتنی ایفرٹس میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتی ہوں یا وقف کرتی ہوں، اور کتنا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیاوی دوسری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، کتنا مال، کتنی صلاحیتیں، کتنا اوقات، کتنی چیزیں، کتنی نیندیں میں دنیا کے لیے وقف کرتی ہوں اور کتنی میں اللہ کے لیے کرتی ہوں۔ اپنے لیے آپ کو میں نے دے دیا ہے، کیا کہتے ہیں، پیرامیٹرز، تاکہ آپ لوگ اس کے اندر اپنے آپ کو گیج کریں اور دیکھیں کتنی محبت ہے اللہ کی میرے دل میں۔ کم ہے تو بڑھانی ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ کی محبت شدید ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشق۔ اور عشق کیسے آتا ہے؟ عشق آئے گا جب آپ کو کسی سے عشق ہوتا نا، تو پھر آپ اس سے اسی کا ہی سوچتے ہیں، آپ کو اسی کی ناراضگی کی فکر رہتی ہے، اسی کو خوش کرنے کا شوق رہتا ہے، آپ کو اس کے اندر اس سے کوئی ڈر نہیں ہوتا، اس سے ایسی محبت ہوتی ہے جس کی محبت کی وجہ سے آپ نہ اس کو ناراض کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ماں باپ سے بچے ڈرتے ہیں اور ڈر کے جو ہے وہ چیز کو چھوڑتے ہیں، لیکن اللہ سے جب ہم کام کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، تو وہ ڈر نہیں ہوتا، پھر ہمارے اندر وہ کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ اس محبت کی وجہ سے ہم اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل میں ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے۔ ہمارے شوہر ہوتے ہیں، ان سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ وہ کسی بھی بات پر ناراض نہ ہو، ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جن سے وہ خوش ہو جائیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ چیز ہمیں اپنے اللہ کے لیے لے کر آنی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین، سورہ مومنون کے اندر آتا ہے، آیت نمبر 57 سے 61 تک ہے، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کی محبت کی وجہ سے اس کی ناراضگی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، کیونکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم وہی لوگ ہیں نا، جب ہم اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں تو پھر اس کی محبت کی وجہ سے ہم نے اس سے مشفقون بننا ہے۔ الذین هم بربهم لا یشرکون، پھر وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ جب دیتے ہیں تو قلوبہم وجلۃ، دل ان کے لرزتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔
جو بھی دے رہے ہیں اپنی زندگی میں، مال دے رہے ہیں، اپنی عمر کا حصہ دے رہے ہیں، جوانی دے رہے ہیں، نیندیں دے رہے ہیں، تھکاوٹیں دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں، اولادیں دے رہے ہیں، گھر دے رہے ہیں، گاڑیاں دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو کون سی چیز دینی چاہیے پھر ہمیں اللہ کو، جب ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے؟ اچھی چیز یا بری؟ بہترین چیز. ویری گڈ. اپنی زندگی اور عمر کا کون سا حصہ ہم اللہ کو دیتے ہیں؟ آخری حصہ، جب زمین پہ سجدہ کرنا بھی محال ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں جوانی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے کہا آگے ہی سورہ مومنون کی آیت نمبر 61 میں کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خیرات کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور نیک کام میں جلدی کرتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں. اللہ ہمیں سابقون بنائے، جو کام جب جہاں ملنا موقع ملے آگے بڑھ کر کر لیں. یہ سورہ مومنون کے اندر یہ صفات بیان کی گئی ہیں. یہ اللہ کو جو محبوب بنا لیتے ہیں نا، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کی یہ اعمال ہوتے ہیں. اللہ یہ اعمال کرنے کی ہمیں. یہ 18 والی یا 24 میں والی؟ سورہ مومنون 57 سے 61 آئے. 12 نمبر سورہ مومنون تو اس کے حج کے بعد آتی ہے نا. ایک 18 تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آگے بڑھتے اور آگے بڑھ کر یہ معاملات کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو وہاں جا کر فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں کیا کیا نعمتیں کھانے کو دی ہیں، کیا کیا نعمتیں کھانے کو دی ہیں. کون کون سی نعمتیں ہیں جو کھانے کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی تھی؟ قرآن میں آتا ہے نا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم نعمتیں اللہ کی گننے چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. جو مانگتے ہو وہ بھی اللہ دیتا ہے. یعنی کہ ایک تو ہم شمار نہیں کر سکتے، اس پہ جو اور مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی دیتا رہتا ہے. اتنی نعمتیں یہ جو آج ہم نے سارے آیات پڑھی، کیا یہ نعمتیں نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ دن، یہ رات، یہ کشتی، یہ سمندر، یہ بارش کا پانی، یہ جو نباتات کا اگنا، پھر جانوروں کا، مویشیوں کا، اس میں سے دودھ کا آنا، پھر وہ ہوائیں، پھر وہ بادل، یہ سب کیا اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی نعمتیں نہیں میرے اور آپ کے لیے؟ بما ينفع الناس، اللہ نے بتا دی ساری چیزیں تو تمہارے فائدے کے لیے، ہر چیز میں تمہیں دیتا ہوں. لیکن ان الانسان لظلوم کفار. اللہ نے شکوہ کیا تھا نا کہ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، میرے حق میں کمی کرتا ہے، ظلوم ہے، ظلم کرتا ہے، میرے حق میں کمی کرتا ہے. ظلم یہی ہے نا کہ کسی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے. تو اللہ کے شریک بنا دینا، اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو لے کے آ جانا، کیا یہ اللہ کا ساتھ ظلم نہیں ہے؟ انسان کی ناشکری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو لے کر آ جائے. اللہ کی خشیت میں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ کیسے آئے گی؟ اللہ کی معرفت سے، اللہ کی پہچان سے آئے گی. اللہ کی کتنا قرآن پڑھیں گے اتنی زیادہ خشیت آتی جائے گی. قرآن میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے خشیت وہی رکھتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے. اور تقشعر منہ الجلود الذین یخشون ربہم. اس خشیت کی وجہ سے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں اور آپ پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کی معرفت سے. اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما. حضرت ابو سعید خدری سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں تجھے تقوی اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں کہ یہ ہر چیز کی بنیاد ہے. پہلے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کی معرفت کے ساتھ آئے، اور اس کے بعد یہ اپر لیول پر جب جاتا ہے محبت کے ساتھ پھر یہ اپناتا ہے، اور پھر اس کے اندر خشیت کا معاملہ آتا ہے. ٹھیک، پہلے تو ہمیں اللہ سے خوف ہی ہوتا ہے، نہ ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے، آگ میں نہ جلا لے. بچپن میں تو بچے ایسے ہی ڈال دیا، اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے، اللہ میاں سزا دیں گے. لیکن جب ہم پڑھتے جاتے ہیں
تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ آتا ہے الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے نا وہ احسان کرنے والے کا غلام ہی ہو جاتا ہے. ایک گھر میں بلی پال لیں یا آپ کتے کو ہڈی ڈال دیں، وہ ساری عمر آپ کے گیٹ پر آ کے بیٹھا رہے گا. بلی کو کھانا دے دیں، وہ آپ کی ٹانگوں سے لوٹ پوٹ ہوتی رہے گی. دودھ پلا دیں، اس کو دے دیں یا کچھ کر دیں، وہ ہر وقت آپ کے پاس آ جائے گی، کیونکہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے. میرے پاس ایک بچی تھی، اس نے کہا کہ اس کے گھر میں چچا کے پاس بکری تھی، تو وہ کہتی تھی کہ جب بھی بکری کو ہم کھلاتے تھے چارہ وغیرہ، وہ نہیں کھاتی تھی جب تک کہ میرا چاچا آ کے خود ہی اس کو پیار کر کے نہیں کھلاتا تھا، وہ نہیں کھانا کھاتی تھی. تو جانور بھی اپنے محسن کا جو ہے حق شناس ہوتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے. میں اور آپ تو انسان ہیں، اللہ ہمارا اتنا بڑا محسن ہے، وہ ہم پر احسانات کرتا ہے، ہمیں تو اس کے غلام ہو جانا چاہیے. اس سے اتنی محبت ہمارے اندر ہو جانی چاہیے کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت تمام محبتوں پر حاوی ہو جائے. سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حق میں کمی کی ہوگی، شرک کیا ہوگا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے ان القوة للہ جميعا، تو وہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ساری کی ساری قوتیں، طاقتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. سارے اختیارات اللہ کے لیے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے. استبرأ الذین تُبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزاری دکھائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی. یعنی کہ قیامت کے دن کا اب تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اگر دنیا میں کسی کی اور کی اطاعت کر کے چلو گے تو وہ سب کے سب جن کی تم اطاعت اور پیروی کر کے چل رہے تھے، آج ٹرینڈ سیٹرز کی ہوتی ہے، آج ایلیٹ کی اطاعت ہوتی ہے، آج رسم و رواج کی ہوتی ہے، آج قوانین کی اطاعت ہوتی ہے، آج کتنے لوگوں کی انسان اطاعت کرتا ہے یا اپنے بڑوں کی دیکھ کر یا اندھا دھند جو ہے وہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کر رہا ہوتا ہے یا ویسٹ کو دیکھ کے ان کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، ان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے. وہ سب قیامت کے دن جن کی پیروی کی جا رہی تھی وہ بیزاری ظاہر کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی. پیروی کرنے والوں سے وہ سب بیزاری ظاہر کریں گے، لا تعلقی ظاہر کریں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور کٹ جائیں گے ان سے سارے کے سارے وسیلے، اسباب کا وسیلہ ان سے کٹ جائے گا، کچھ بھی اب ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. تو وہ قال الذین تبعوا، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ لو ان لنا کرتن، کہ کاش ہمیں دوبارہ ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے ہمیں بھیج دیا جائے دنیا میں. فنتبرأ منہم، تو آج ہم ان سے ویسے ہی بیزاری ظاہر کریں گے کما تبرؤوا منا، جیسے یہ ہم سے آج بیزاری ظاہر کر رہے ہیں نا، تو ہم بھی پھر اب ان سے دنیا میں جا کے بیزاری ظاہر کر کے دکھائیں گے. تو بظاہری اب پچھتاوے کیا ہوا، جب چڑیاں چگ گئی کھیت. زندگی تو ایک تھی، مہلت عمل تو ایک مرتبہ ملنی تھی، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب جب وہاں پر پہنچے اور وہ بیزاری ظاہر کریں گے تو کیا کیا جائے گا، کیا سوچنے کی ضرورت ہے، اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. تو آج اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا ہے کہ ہم کن ذاتوں کی، کن لوگوں کی، کن رسم و رواج کی، ہم کن چیزوں کی پیروی کرتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ بعد میں ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح وہ دکھا دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کے سامنے حسرت بنا کے. وما ہم بخارجین من النار، اور وہ اس آگ میں سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم کہیں ایسی ہستیوں کی، ایسی ذاتوں کی، ایسے اصولوں کی اور ایسی چیزوں کی اطاعت تو نہیں کر رہے، ان کو فالو اور کاپی تو نہیں کر رہے کہ ہم کل ہاتھ ملنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور پھر ہمیں بھی جہنم کے اندر سے نہ نکالا جائے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. یا رحیم ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اللہ ایسی محبت عطا فرما
جو ہمیں تمام کی تمام معصیتوں سے روکتے ہیں، تمام گناہوں سے روکتے ہیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک. اللہ ایسی محبت جو خشیت کے لیول پر لے جائے اور اس خشیت کی وجہ سے تمام گناہوں سے رکنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی دین کے لیے چن لے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی اسلام کا سورج بنا. اللہ انہیں بھی اسلام کا ستارہ بنا، ان کو چاند بنا. اللہ دین کی محبت انہیں عطا فرما. اللہ انہیں حیادار بنا، ان کو اپنی نظروں کی، اپنے جسموں کی، اپنی نیتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. یا رحیم برے لوگوں کی کمپنی سے، برے لوگوں کی صحبتوں سے، برے دوستوں کی صحبتوں سے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرما. اللہ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا. اللہ ہمیں ہر عمل اپنی محبت کے درجے میں رہ کر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا رحیم ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. اللہ اپنی نشانیاں، اپنی پہچانوں سے ہمیں معرفت الہی نصیب فرما. اس معرفت سے محبت کو اپر لیول پر لے جانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا الہی جو آئے ہیں ان کے دلوں میں جو مرادیں، جو جائز خواہشات ہیں وہ تمام کے تمام آپ جاننے والے ہیں. علیم بذات الصدور. رب سب کی خواہشات اور مرادوں کو پورا فرما دے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.